اور وہ عمران ریاض خان صاحب کی واپسی ہے، اگرچہ کہ جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے اور جنہوں نے ان کو رکھا ہے وہ پتہ نہیں ان کا محاسبہ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا. تو ذرا اس کے اوپر اپنی معلومات بھی دیجئے اور یہ بتائیے کہ کیا اس وقت جرنلسٹ کمیونٹی کیا کرے گی کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ دہرائے جائیں. رضا بھائی بہت شکریہ آپ کا. رضا بھائی، جرنلسٹ کمیونٹی نعرے بازی کے علاوہ، احتجاج کے علاوہ یا بات چیت کے علاوہ کیا کر سکتی ہے؟ تو پہلے بھی یہی کرتی رہی ہے، اب بھی یہی کرے گی. میرا نہیں خیال کہ جرنلسٹ کے پاس کوئی ایسی پاور ہے کہ وہ جا کے اختیار والوں کو، اقتدار والوں کو کچھ ان کی پالیسی پر اثر انداز ہو سکیں. احتجاج کر سکتے ہیں، کرتے رہے ہیں ہمارے لوگ. جو عمران ریاض کی واپسی جو ہے وہ ان مینی ویز ایک اچھی خبر ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میرے خیال میں ان کے اوپر ابھی بہت سارا ایک ٹراما ہے اور یقینی طور پہ وہ ٹراما سے گزر رہے ہیں. ایک 3-4 مہینے گھر سے، فیملی سے دور رہنا اور کوئی اتا پتہ نہ ہونا، اور ظاہر فیملی بھی بڑے شدید ٹراما میں گزری ہے ان کی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ان سے کوئی زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ابھی تو وہ اس ٹراما سے نمٹیں، اپنے گھر والوں سے ملیں، اور پھر وی ایکسپیکٹ کہ ہی ول بی بیک آن اسکرین. جو بھی ان کے پلیٹ فارمز تھے ان کے اوپر واپس نظر آئیں گے. پاکستان میں رضا آپ کو پتہ ہے کہ جو جرنلسٹ کے اوپر کوئی بھی جو کرائم ہو یا جرنلسٹ کے خلاف کوئی جرائم ہو تو ان کا، وہ جرائم کرنے والوں کا احتساب نہیں ہوتا. عمران ریاض کے جو طریقہ کار ہے یا ان کے خیالات سے میں بالکل متفق نہیں ہوں، آپ بھی متفق نہیں ہوں گے. ان کی جرنلزم سے میں راضی نہیں ہوں، شاید ہو سکتا آپ بھی ہوں لیکن راضی نہ ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ان کے اس ملک کا شہری ہونے کے رائٹس ان سے یوزرپ کر لیے جائیں. جی اللہ کرے ایسا ہو، لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے کسی نہ کسی سطح کے اوپر. اور کبھی نہ کبھی تو یہ تو طریقہ واردات ہی غلط ہے نا کہ آپ اٹھا لیں ایک بندے کو، اتنے مہینے غائب رکھیں اور کوئی چارج بھی نہ لے کے آئیں، عدالت کے سامنے پیش نہ کریں، اور پھر اس کے بعد ابھی جو یہ رپورٹس آ رہی ہیں جو اعزاز، یہ بھی بڑی تشویشناک ہیں کہ وہ ان سے بات چیت نہیں، وہ ان سے بولا نہیں صحیح طرح سے جا رہا. جو میں بھی پڑھا تھا بی بی سی میں بھی اس کی رپورٹ ہے، اور یقیناً بی بی سی کی رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ بڑی حد تک فیکٹ چیک اور کریڈیبل ہی ہوتی ہیں. تو میں اعزاز آپ سے یہ بھی بات کروں گا کہ یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ ان کے خیالات سے ہم بالکل متفق نہیں ہیں، اور یقیناً میں بھی برملا یہ کہوں گا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے یا یہ ظلم سوال ہی روا پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی بس پیدا نہیں ہوتا، بس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں نا، یہ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب وہ گم ہو گئے تھے یا لاپتہ کیے گئے تھے تو اس وقت بہت سارے لوگ ان کے کنڈکٹ کے اوپر بات کر رہے تھے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ وقت جب وہ لاپتہ ہو گئے یا اگر وہ کسی جبر کا شکار ہیں تو اس وقت یہ بات نہیں کی جاتی کہ ان کا کنڈکٹ کیا تھا. اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ شہری تھے، ان کو زیادتی کی گئی ہے، اس زیادتی کے خلاف بات کی جاتی ہے. ابھی وہ واپس آ گئے ہیں، ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے، وہ خیریت سے رہیں، ان کی وہ ٹراما سے نکلیں. اگر ان کے یہ بات چیت کا کوئی پرابلم ہے، خدا ان کو صحت مند رکھے، ان کا علاج ہو، وہ بالکل صحت یاب ہوں اور واپس آئیں. بعد میں ان سے کوئی اگر اختلاف ہے، کوئی گیلا شکوا ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بندہ جو موجود ہی نہیں ہے، اس کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے، آپ دیکھیں ہمارے احمد نورانی کے اوپر جب اٹیک ہوا تھا تو ایک پورا مافیا ہے جس نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ جی لڑکی کے بھائیوں نے اٹیک کیا ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو اس یہ ایک پورا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اچھا، بعض باتیں درست ہوتی ہیں، بعض باتیں غلط بھی ہوتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جب کوئی بھی ساتھی کوئی بھی کسی بھی خیال کا حامل ہو، وہ رائٹ ونگ کا ہو، لیفٹ کا ہو، سینٹرسٹ ہو، کچھ بھی ہو، میرا یہ خیال ہے کہ اس کی، وہ مشکل میں ہو تو اس کی مشکل کو آسان بنانے کے لیے آواز ضرور اٹھائیں، اس کی فیملی کی دلجوئی کریں. اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں. اس سے اختلاف ہے، اس کے خیالات ہمیں اچھے نہیں لگتے، وہ بعد کی باتیں، وہ اور اسی وقت کی باتیں ہیں جب وہ میدان میں ہو. میدان میں ہو، بالکل جی. اور دوسری بات ہے جمہوریت میں تو دیکھیں نا اختلاف رائے تو پھر اس کا لازم و ملزوم ہے. جی شہباز صاحب انمیوٹ کر لیجئے ذرا اپنے آپ کو تاکہ ہم آپ کو سن سکیں. بہت شکریہ رضا صاحب. بالکل یہ خوشائند بات ہے کہ چلیں 4.5 ماہ بعد جس طرح بھی ہے
کہ ایک پاکستان کا شہری اور صحافی ان کے جو بھی خیالات ہیں اس سے کوئی اختلاف کرے یا ان کو صحیح سمجھے تو وہ بازیاب ہوئے، وہ اپنے گھر تو پہنچے، جس حالت میں بھی پہنچے، یہ ایک بڑا معمہ حل ہوا۔ اور اس پہ بہرحال خوشی کا اظہار جہاں پہ کیا جا رہا ہے، ٹاپ ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے آج سوشل میڈیا پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سب سے اہم جو سوال اٹھایا جا رہا ہے، جو آپ نے اٹھایا، تو وہ کہتے ہیں نا رضا کہ ملین ڈالر کوسچن، تو یہ $10 ملین کوسچن ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنا عرصہ عمران ریاض خان کو اپنے پاس رکھا اور عدالت کے کہنے کے باوجود بھی وہ بازیاب نہیں ہو سکا۔ اور اگر آج سیالکوٹ پولیس کا اگر وہ ٹویٹ دیکھیں جس میں انہوں نے کہا کہ بازیاب کروا لیا گیا ہے، تو کس سے کروا لیا گیا ہے یہ بتانے کی زحمت نہیں کی گئی۔ اور آج صبح صبح بلکہ 5 بجے لاہور کی جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ان کے گھر جو سیالکوٹ پولیس ہے وہاں پہ پہنچایا، اور جو 2 لوگ عمران ریاض خان سے ابھی تک ملاقات ہوئی ہے میرے علم کے مطابق، ایک شاہد اسلم ہے سینئر جرنلسٹ ہیں لاہور سے، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان کے وکیل جو ہیں میاں علی، ان 2 شخصیات کی جو ملاقات ہوئی ہیں، اور اس کے مطابق جو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ گھر والوں سے پولیس والوں نے رسید بھی لی کہ ہم آپ کو عمران ریاض خان جو ہیں یہ آپ کے گھر پہنچا دی ہیں بحفاظت، تو آپ ریسیونگ دے دیں۔ یہ بھی ہوا ہے جو شاہد اسلم نے کوٹ کیا ہے، تو اس طرح وہ رسید بھی لے کے گئے ہیں پولیس والے۔ اور جو ان کے وکیل ہے میاں علی، وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو حالت ہے عمران ریاض کی، ذہنی اور جسمانی، وہ کوئی اتنی ابھی درست نہیں ہے، انہیں بات کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، اور ان کے مطابق کہ انہیں 3 سے 4 ماہ لگ سکتے ہیں انہیں مکمل طور پر ان کی جو صحت یابی ہے اس کو بحال کرنے میں۔ ان کا وزن بھی کم ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر جو قانونی معاملات ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا راستہ اختیار کرنا ہے کہ یہ عمران ریاض اتنی دیر کہاں پہ رہے۔ تو یہ ہم سب سمجھتے ہیں رضا، ہم سب جانتے ہیں جو صحافی ہیں کہ ایسے معاملات میں کس قدر احتیاط برتی جاتی ہے، اور احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا جاتا، اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہوتی ہیں جس طرح، اس طرح بہت ساری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہرحال ابھی عمران ریاض خان جو ہیں وہ بالکل میرا نہیں خیال کہ وہ میڈیا پہ آئیں گے، میڈیا کے سامنے آئیں گے، خود سے کوئی بات کریں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ اچھا شہباز، میں یہ بھی لوگ ان سے ملے ہیں اور آپ نے تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کیا ان کی صحت کے بارے میں، بی بی سی کی میں دیکھ رہا تھا رپورٹنگ، اور بھی لوگ جو سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بولنے میں دشواری ہو رہی ہے اور ان کی صحت گری ہوئی ہے۔ آپ کے پاس کیا اس کے بارے میں اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں میرا کوئی براہ راست تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ جو میں نے بھی پڑھا اور سنا ان دو شخصیات کے حوالے سے، جس طرح میں نے کہا کہ شاہد اسلم جو سینئر جرنلسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میاں علی جو وکیل ہیں، انہوں نے جو بات کی، جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا بی بی سی کا، تو اس کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض کا ایک تو وزن کم ہو چکا ہے خاصا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو جسمانی حالت ہے اور ذہنی حالت ہے وہ پہلے والی نہیں ہے جو 11 مئی کو جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے، وہ نہیں ہے۔ اور ان کی جو بات کرنے میں بھی انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور انہیں بات سمجھانے میں بھی جو ٹائم لگ رہا ہے۔ 3 گھنٹے کی ملاقات کی ہے میاں علی جو ان کے وکیل ہیں، ان کے قریبی دوست بھی ہیں، تو ان کے مطابق 3 گھنٹے انہوں نے ملاقات کی، اور اس میں انہیں عمران ریاض کو بات سمجھانے میں اور بات کرنے میں، سننے میں پرابلم آ رہی ہے، اور ان کو تندرست ہونے میں، صحت مند ہونے میں تو 3 سے 4 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی صحت بہرحال اب وہ نہیں رہی جو 4.5 ماہ پہلے تھی، 11 مئی کو تھی، جس طرح وہ تندرست تھے ذہنی اور جسمانی طور پہ، اس وقت وہ نہیں ہے۔ یہ ان 2 شخصیات کے مطابق جو عمران ریاض سے براہ راست آج ملاقات کر کے آئے ہیں ان کے گھر پہ۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ شہباز، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ آپ نے جیسے کہا عدالتی نظام، ہمارا جو رول آف لا ہے اس کے اوپر یہ ایک بہت ہی بدنما قسم کا ایک داغ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس طرح سے لاپتہ رہا۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مدثر نارو جو کتنے سالوں سے، اتنے سال ہو گئے ہیں وہ اپنی خاندان سے بچھڑا ہوا ہے، ان کی بیگم بھی چل بسیں،